ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دوسرے گاؤں چچا سے ملنے آئے تھے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ چند دن یہیں گزاریں گے۔ میری چچی بہت محبت کرنے والی شفیق سی خاتون تھیں۔ ہمارے لیے انہوں نے کھانے کا بہت اہتمام کیا ہوا تھا۔ میری والدہ سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں ہی اپنے والدین کی اولاد تھے، البتہ میری چچی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ میری بہن سارا کا ان کی بیٹیوں کے ساتھ دل لگ گیا، لیکن میں ان کے گھر بور سا ہونے لگا تھا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ چچی مجھے اداس دیکھ کر مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھنے لگیں۔ میں نے کہا میں کس سے کھیلوں، سارا کی تو 3 سہیلیاں موجود ہیں۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگیں، کہنے لگیں چلو میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، لیکن وہ سچ کہہ رہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ کنچے کھیلنے لگیں۔ میرا ان کے ساتھ اچھا وقت گزر گیا تھا۔ رات ہم سب کی چارپائیاں صحن میں ہی بچھی ہوئی تھیں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ میری چچی میری والدہ سے کہنے لگیں کہ چچا کا کام نہیں ہے، وہ لوگ آج کل بے حد پریشان ہیں۔ میری والدہ بہت نرم دل خاتون تھیں۔ کہنے لگیں تم فکر نہ کرو، میرے پاس 10,000 روپے ہیں، میں وہ تمہیں کل دے دوں گی، اور انور سے بھی کہوں گی کہ منور کی کچھ مالی مدد کر دے۔ بھائی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے خاندان میں کتنا اتفاق تھا، لیکن اصل حقیقت جب مجھ پر آشکار ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی جب مجھے یہ سب واقعات یاد آتے ہیں تو کوئی حسین خواب لگتا ہے۔ لوگوں کے بھی کیسے کیسے روپ بدلتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چچی میری والدہ سے کہتی تھیں میری نرمین فیصل کی امانت ہے، بھابھی میں تو اپنی بیٹی کو آپ کی ہی بہو بناؤں گی۔ امی بھی مسکرانے لگتی، کہتی کیوں نہیں، میں تو نرمین کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ لیکن میری چچی کا یہ اپنائیت بھرا روپ بس اسی وقت تک تھا جب تک میری ماں زندہ تھی، اور وہ میری ماں سے میٹھی بن کر پیسے بٹورتی تھیں۔ لیکن جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس چچی کا اصل بھیانک روپ اور ارادہ سامنے آیا تھا۔ ہمیں چاچا کے گھر آئے ہوئے ابھی 1 دن ہی گزرا تھا کہ جب قریبی گاؤں سے ابا کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر آ گئی۔ امی ابا ہمیں چچا کے گھر چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانے کے لیے بس میں بیٹھ گئے، لیکن 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہی ان کی بس سامنے سے آنے والی بس سے ٹکرا گئی۔ دونوں بسوں کے حادثے میں بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، اور ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ان میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ اس حادثے نے تو ہمیں بن موت ہی مار ڈالا تھا۔ اس وقت چاچا چاچی ہی ہمارے غمخوار بنے تھے، سب کے سامنے کہنے لگے کہ وہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ چند ماہ تو چچی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ہمارے گاؤں کا گھر میرے چچا نے بیچ کر پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے، ابا کی زمینیں بھی بیچ کر اپنی زمینیں خرید لیں۔ اب ہم دونوں بہن بھائی چچا کے رحم و کرم پر آ چکے تھے۔ اب چچا اور چاچی نے اپنا اصل روپ دکھایا تھا۔ چچا پہلے کہتے تھے کہ مجھے اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے، لیکن پھر مجھے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جانے لگے۔ میری چچی گھر کی صفائی میری چھوٹی بہن سے کروانے لگی۔ ان کی اپنی بیٹیاں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ چچا بھی مجھ سے گرمی میں سارا دن کھیتوں میں کام کرواتے تھے۔ رات کو جب میں تھکا ہارا گھر آتا تھا تو اس وقت تک میری بہن بھی سارے گھر کا کام کاج کر کے تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ چچی تازہ روٹیاں بنا بنا کر اپنی بیٹیوں کو کھلاتی، چچا کو دیتی۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک کونے میں بیٹھے بھوکے سوکھے منہ لچائی ہوئی آنکھوں سے سب کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چچی جیسے جیسے گرم روٹی اتارتی اس میں مکھن کی ٹکڑی رکھ کر اپنی بچیوں کو دیتی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی کہ پورا دن تم لوگ ٹھیک سے کچھ نہیں کھاتی، اور تمہارے باپ کی محنت کی کمائی پر دوسرے راج کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کن اکھیوں سے ہماری جانب دیکھنے لگتی جیسے ہم اس کے سر پر راج کر رہے ہوں۔ جب سب کھانا کھا کر اٹھ جاتے تو چاچی صبح کی بچی کچی روٹیاں گرم کر کے ہمارے آگے رکھ دیتی، اور سالن بس اتنا ہی دیتی کہ ایک فرد کا ہی پیٹ بھر سکے، اور وہ بھی میں اور میری بہن کوشش کرتی کہ ہم کھا لیں تاکہ دوسرا پیٹ بھر کر کھا سکے، اور اکثر یہ ہوتا کہ میری بہن بھوک نہ لگنے کے بہانے کرنے لگتی۔ مجھ سے کہتی فیصل بھیا میں نے شام کو ہی دہی پراٹھا کھایا تھا، مجھے اتنی بھوک نہیں ہے، تم کھیتوں سے کام کر کے آئے ہو تو تم کھا لو۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور خشک ہونٹوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ میری بہن تھی، میری ماں جائی۔ مجھے اس کی کیفیت جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ تھی، میں تو اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔
میں پہلا نوالا بنا کر نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کے منہ میں ڈالتا اور وہ آنسو چھلکائے ایک نوالا میرے منہ میں ڈالتی اور کہتی، مرچیں بہت تیز ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ مرچیں گلے میں نہیں، آنکھوں میں بھر چکی ہیں۔ دونوں کا ایک ہی دکھ تھا، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپا کر ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ ایک بار میں گھر آیا تو چچی میری بہن کی چٹیا پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، کل موہی، تو نے میری قمیض استری سے جان بوجھ کر جلائی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نہیں چچی، میں نے جان بوجھ کر نہیں جلائی، مجھے معاف کر دیں۔ میرے ساتھ میرے چچا بھی تھے، لیکن چچا نے ایک لفظ چچی سے نہیں کہا۔ کیوں چھوٹی سی بچی پر یہ ظلم ڈھا رہی ہو؟ میں ہی آگے بڑھا اور اپنی بہن کو چچی کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ میں نے کہا، آپ ہوتی کون ہے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے والی؟ میرے غصے کو دیکھ کر میری چچی نے مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھا تھا۔ کہنے لگیں، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور ہمیں ہی اکڑ کر دکھا رہے ہو۔ چچی نے میری بہن کو چھوڑ دیا اور مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش ہی کی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھیں، اس لیے مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ میرے چچا یہ دیکھ کر بڑے جارحانہ انداز سے آگے بڑھے اور میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم چچی کا ہاتھ پکڑو؟ چچا مجھے مارنے لگے۔ میں اس وقت تک اتنا بڑا نہ تھا کہ چچا کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے ان کی مار کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر میں تمہیں اپنے گھر سہارا نہ دیتا۔ تم احسان فراموش اتنے ہو کہ ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے۔ میرے چچا نے مجھے زمین پر زور سے دھکا دیا۔ میں زمین پر گر گیا۔ چچا میرے وجود پر پاؤں سے ضربے لگانے لگے۔ میری چھوٹی بہن سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو چچا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، چچا، بھیا کو چھوڑ دو۔ لیکن چچا نے مجھے بس جان سے ہی نہیں مارا تھا، میرا پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ مجھے چچا نے ایک سٹور نما کمرے میں بند کر دیا۔ اس وقت میری بہن ہی میرے پاس آ کر میرے زخموں پر دوا لگاتی تھی اور آنسو بہاتی تھی۔ چند دن بعد میرے زخم کچھ ٹھیک ہو چکے تھے کہ ایک رات میری بہن بڑی بدحواسی سٹور میں داخل ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگی، فیصل بھائی، جلدی سے اس گھر سے بھاگ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی، میں نے چچا کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ فیصل بھائی، میں نے اماں ابا کی موت کو بڑی مشکل سے سہا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مر جاؤں گی۔ میں تمہیں اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نہیں جا سکتی بھیا، جب تک آپ کے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہ مل جاتا، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ فیصل بھائی، یہاں سے نکل جاؤ، پھر خوب پیسے کماؤ، پھر مجھے بھی یہاں سے نکال کے لے جانا، لیکن ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ابھی ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا، لیکن میری بہن کی بات ٹھیک تھی۔ جب تک میں اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جاتا، اسے کہاں لے جا سکتا تھا؟ میں صحن میں لنگڑاتے ہوئے پہنچا تھا۔ صحن میں سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ جب میں دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ گاؤں میں اس وقت کتوں کے بھونکنے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا رخ کھیتوں کی جانب تھا۔ کھیت ختم ہوئے تو جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بس تیز قدم ہی اٹھائے چلتا گیا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی بات سوار تھی کہ مجھے اب محنت کر کے اتنے پیسے کمانے ہیں کہ کہیں رہنے کا ٹھکانہ لے سکوں اور اپنی بہن کو چچا کے گھر سے واپس لا سکوں۔ میں جب چلتے چلتے تھک گیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ شاید میں بہت تھک کر سویا تھا، اس لیے مجھے بہت گہری نیند آئی تھی۔ میری نیند سورج کی گہری روشنی پر ہی کھلی تھی۔ میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا۔ اس وقت سورج سر پر چڑھایا تھا۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا۔ پوری رات بھاگ بھاگ کر میرے پاؤں شل ہو چکے تھے، لیکن میرا سفر ابھی باقی تھا۔ میں نے اٹھ کر درختوں کی جانب دیکھا کہ دیکھوں شاید کوئی درخت پھلدار ہو، لیکن مجھے وہاں کوئی پھل دکھائی نہیں دیا۔ لیکن کچھ دور چل کر ہی سامنے مین روڈ آ چکا تھا۔ میں نے ایک بس روکی، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ میں نے یہ بات صاف بس والے کو بتا دی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بے حد مجبور ہوں۔ اس شخص نے ترس کھا کر مجھے بس میں بٹھا لیا۔ بس جب شہر پہنچی تو بس والے نے مجھے نیچے اتار دیا۔ پہلے پہل تو میں گاڑی کے شیشے صاف کرنے لگا، مگر لوگ پیسے دینے کی بجائے گاڑی آگے بڑھا کر چلے جاتے۔
2-3 دن میں ہی میں ہمت ہار چکا تھا، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا تھا، اور ایک بار میں ایک ہوٹل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں لوگ تندور سے روٹیاں خرید رہے تھے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، لیکن میرے پیٹ کی دوزخ نے مجھے اس پر بھی مجبور کر دیا۔ بھوک ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے 1-2 لوگوں سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بس ایک سوکھی روٹی لے دو، لیکن مجھے لوگوں نے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں نے دل میں کہا میں تو محنت بھی کر رہا تھا، گاڑیوں کے شیشے بھی صاف کر رہا تھا، لیکن مجھے کب میری محنت کی اجرت دی گئی؟ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو شاید ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں، جو بھکاری کو دھتکارنا اور لیکچر دینا تو جانتے ہیں، لیکن اگر وہ محنت کرے تو پیسے نہیں دیتے۔ مجھے بہت شدت سے بھوک لگی تھی۔ میں نے ہوٹل والے سے بھی کہا کہ مجھے بس ایک روٹی دے دو، اگر میں نے روٹی نہ کھائی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن اس نے بھی مجھے چھڑک دیا کہ چل بھاگ یہاں، نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے۔ مجھے اس نے بھی اپنے ہوٹل سے پرے دھکا دے دیا۔ میں اس وقت اشتعال میں آ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس ہوٹل میں اس جانب بڑھا جہاں روٹیاں بنا کر رکھی جا رہی تھیں، اور جلدی سے ہاتھ میں ایک روٹی لی اور بھاگنے لگا۔ میرے پیچھے بہت سے لوگ بھاگنے لگے۔ روٹی چور کی آوازیں میرے عقب سے آنے لگی۔ میں بھوک کی وجہ سے نکاہت کا شکار بھی تھا، اس لیے میری رفتار بہت تیز نہ ہو سکی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے جس ہاتھ میں روٹی پکڑی تھی وہ ہاتھ پوری قوت سے دبوچ لیا۔ لوگوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، لیکن میں نے روٹی نہیں چھوڑی۔ مجھے چور چور کہنے لگے۔ میں نے سب کی مار سہ لی۔ پھر نہ جانے قسمت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ایک شخص نے لوگوں کو مجھ سے پیچھے کیا، کہنے لگا پیچھے ہٹو، ایک ہی لڑکے کو 10-10 لوگ مار رہے ہو۔ اس نے سب کو مجھ سے پیچھے کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ لڑکا چور ہے۔ میں نے زخمی حالت میں ذرا سی آنکھیں کھولیں تو وہ ایک مولانا صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بچایا تھا۔ کہنے لگے کیا چرایا ہے اس نے؟ تو بولے کہ یہ روٹی چرا کے بھاگا ہے۔ مولانا صاحب نے سب کو تعصب سے دیکھا، کہنے لگے تم نے روٹی چرانے پر اس کو اس طرح مارا ہے؟ کہنے لگے آج روٹی چرا رہا ہے، کل کو چور بن جائے گا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے جس قوم میں چھوٹے بچے روٹی چور کہلائیں اس ملک کے حکمران کو پکڑنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو اکثر مین روڈ پر سب کرتے دیکھا ہے۔ وہ گاڑی والے بنا اسے اجرت دیے اپنی گاڑی بھگا لے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے چور تھے وہ لوگ جو غریب کا حق دینے کی بجائے آ جاتے ہیں۔ اسے تو بس ایک روٹی ہی چرائی ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس مولانا نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس ہوٹل والے لڑکے کو پکڑا دیے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ مولانا صاحب مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ مجھے بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے اپنے گھر لے گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ان کی بیوی اور ایک بیٹی بھی رہتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے ہاتھ منہ دھو لو۔ میں نے وہ روٹی انہیں پکڑا دی اور ہاتھ منہ دھو کر آ گیا۔ اس وقت انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا، کہنے لگے سیر ہو کر کھاؤ۔ میں نے جلدی جلدی نوالے اپنے اندر اتارنے شروع کیے۔ میں نے 2 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم میرے مدرسے میں حفظ پر لگ جاؤ، میں تمہیں رہائش بھی مفت دوں گا اور کھانا بھی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ مدرسہ بھی مسجد کے برابر میں تھا۔ میں نے بہت کم عرصے میں حفظ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت بھی لگوا دی۔ میں بہت محنت سے کام کرنے لگا تھا۔ میری تنخواہ بھی اب اچھی ہو گئی تھی۔ میری وقتی رہائش وہ مدرسہ تھا۔ جیسے ہی میں اس قابل ہوا کہ میں نے ایک کمرے کا کرائے کا مکان لے لیا۔ اب میں اچھا کمانے لگا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی بہن کو اپنے پاس لے آؤں۔ لیکن جب میں گاؤں پہنچا تو چاچی نے مجھ سے کہا کہ میں نے تیری بہن کی ایک فقیر سے شادی کر دی ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتی، چل اب تو بھی یہاں سے نکل جا۔ یہ خبر میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ میں برے دل سے واپس لوٹا تھا۔ ساری بات مولانا صاحب کو بتا دی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے کہ ماشاءاللہ سے تم سینے میں اللہ کا کلام رکھتے ہو، نماز کے پابند ہو، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا، تمہاری بہن سے تمہیں ضرور ملوائے گا۔ میں نے 3 سال انتھک محنت کر کے پیسے جمع کیے اور اپنے کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میں ہر وقت منہ زبانی کلام پاک پڑھتا رہتا تھا اور کپڑا بیچتا رہتا۔ آہستہ آہستہ میری دکان پر گاہکوں کا رش پڑنے لگا۔ پھر مولانا صاحب نے مجھ سے خود یہ کہا
کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی، ان کی بیٹی کو میں نے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے تو کوئی بھی اچھا رشتہ آ سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھ جیسے یتیم اور بے سہارا کو اپنی بیٹی کیوں دے رہے ہیں؟ اسے تو کوئی معزز انسان اپنانے کا خواہش مند ہوگا۔ مولانا صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے، لیکن مجھے تم پسند ہو۔ 1 سال تم میرے گھر کھانا کھانا آتے رہے ہو، لیکن کبھی بھی میرے گھر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہاری شرافت کا قائل ہو چکا ہوں۔ سادگی سے میرا نکاح سمیہ سے ہو گیا، وہ بہت نیک اور صابر قسم کی لڑکی تھی، اسے پا کر میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن چپ چپ سی رہتی تھی۔ میرے دل میں بار بار اسے دیکھ کر یہ خیال آتا کہ شاید مولانا صاحب نے سمیہ سے اس کی مرضی کی بنا ہی مجھ سے نکاح کر دیا ہے۔ کبھی وہ مجھ سے گھبراتی اور کتراتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا؟ کیا اس نکاح میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا، تم چپ چپ رہتی ہو۔ وہ کہنے لگی، آپ سے شادی کی خواہش میں نے خود اپنے والد سے کی تھی، آپ مجھے پسند تھے، اور میرے والد نے جب آپ کا ذکر کیا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ آپ اکثر ابا سے اپنی بہن کا ذکر کر کے رو دیتے تھے۔ میں یہ سوچتی تھی، جو شخص اپنی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے اور عورت پر غلط نظر نہیں ڈالتا، نظریں جھکائے رکھتا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ میرا مقدر بنے۔ خاموشی میرے مزاج کا حصہ ہے، مجھے بے فضول باتوں کی عادت نہیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 10 سال بیت گئے، میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ میرا مکان میری دکان کے اوپر ہی تھا، اس لیے کبھی کبھار بڑا بیٹا میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میری دکان پر ایک فقیرنی آنے لگی، اس کا چہرہ پوری چادر سے چھپا ہوا ہوتا تھا۔ وہ میری دکان کے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی، لوگ اس کی حالت دیکھ کر اسے پیسے دے کر چلے جاتے، مجھے بھی اس پر بہت ترس آتا، میں اسے روز پیسے دینے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن سی ہونے لگی تھی، وہ ایک ٹک باندھے مجھے دیکھتی رہتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک بار میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا تو وہ فقیرنی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، میں اس کو پیار کر لوں؟ مجھے اس کی فرمائش کچھ عجیب سی لگی۔ اس وقت اس کی چادر سرک کر اس کے سر سے اتر گئی، اس کا چہرہ اس قدر جھلسا ہوا تھا کہ کوئی نقوش پہچانے نہیں جاتے تھے۔ وہ چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی، اب بھی اس نے فوراً سے اپنا چہرہ چھپا لیا، ورنہ اس کا چہرہ اس قابل ہرگز نہ تھا کہ کوئی 2 منٹ بھی اس چہرے کو دیکھ سکے۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا، میرا بیٹا بھی اسے دیکھ کر خوف کھانے لگا، میرے پیچھے چھپ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت سسکیوں سے رونے لگی، اس کی سسکیاں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اور سسکیاں میرے لیے وہ انجان نہیں تھیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی، میں دکان چھوڑے اس کے پیچھے لپکا تھا اور بہت جلد اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا، زاہدہ، تم زاہدہ ہو نا، میری بہن؟ میری بات سن کر وہ اور بھی رونے لگی۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا، وہ کہنے لگی کہ چچی اور چچا تمہیں مارنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں بھگا دیا تو چاچی نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ایک بار ان کی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے آئے لوگ مجھے پسند کر گئے تو چچی نے میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا اور میرا پورا چہرہ جلا کے رکھ دیا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، پھر میری شادی ایک فقیر سے کر دی جو میرے چہرے کی بدولت مجھ سے کمواتا تھا، لیکن چند سال پہلے وہ بھی مر گیا۔ پھر سننے میں آیا چچا کا گھر اور کھیت جو اس نے ہمارے پیسوں سے خرید کر قبضہ کیا تھا اب جل کر خاک ہو گئے ہیں، چچی بھی جل کر مر گئی۔ مجھے یہ سن کر افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہی ہے۔ میں شہر آ گئی تو مجھے تم نظر آ گئے، لیکن میں جس حال میں پہنچ چکی تھی مجھے لگا تم شاید مجھے اپنانے سے گھبراؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی بہن کے سر پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اسے اپنے ساتھ لگا لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں نے اس کا علاج بھی کروانا شروع کر دیا۔ میری بہن میرے ساتھ ہی رہتی ہے اور میرے بچوں سے خوب پیار کرتی ہے۔